خدا کا قہر ہے ان کی نگاہ کی گردش، خدا کا قہر ہے ان کی نگاہ کی گردش، گرا جو ان کی نظر سے سنبھل نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ تو آج کے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ٹاپک کی جانب چلتے ہیں۔ ٹاپک ہے دنیا کا سب سے پہلا قاتل اور مقتول کون تھا؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ چونکہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ یعنی کہ اس لڑکی کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گہیوں کے کچھ بال اور حابیل نے ایک قربانی کے لیے بکری پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو تو کھا لیا اور قابیل کی جو قربانی تھی، جو اس کے گہیوں تھے، اس کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و عداوت بہت زیادہ پیدا ہو گیا۔ وہ پہلے اس سے حسد کرتا تھا، لیکن قربانی کے ایسے ہو جانے پر اس نے بہت زیادہ غصہ کیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی۔ حابیل سے یہ کہہ دیا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ پھر بالآخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ سانحہ ہوا، واللہ تعالیٰ عالم۔ روایت یہ ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور درندوں میں اضطراب، بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی، اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا، جن کا عربی اشعار میں ترجمہ یہ ہے کہ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق ختم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تم کو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کرنی چاہیے۔ چنانچہ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون بہایا۔
ناحق قتل کیا اور یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا یہ انجام ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ اور یہ بات بہت نبی اس واقعہ سے چند